ہے عربوں نے اپنے بادشاہ کے گرجے کی طرف حج اور تجارت کا رخ نہ کر کے اس کی توہین کی ہے۔ میں بیت عتیق کو گرا دوں گا، میں ایک عظیم لشکر لے کر جاؤں گا جو عربوں کی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں ان کے مال، ان کی عورتیں اور ان کی تجارت سب پر قبضہ کر لوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے میں کعبے تک پہنچوں گا اور ہاتھیوں کے ذریعے سے اس کو توڑ پھینکوں گا، اور میں اس کو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت نشاں بنا دوں گا۔ خطوات الظالم هدار كالليل الحالك غدار، خطوات الظالم هدار كالليل الحالك غدار، والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله، والنفس بسوء أمارة إن تعرض عن ذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله، ويدب على الأرض الفيل أبرهة في الأمر جهول، ويدب على الأرض الفيل أبرهة في الأمر جهول، مغرور يمشي ويميل، مغرور يمشي ويميل، والقاضي ماض بقضاه، لا تعرض عن ذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله، لا يقضي في الكون سواه، لو تبصر لعرفت الله، لا يقضي في الكون سواه، لو تبصر لعرفت الله۔ اے عبد المطلب، اے سردار قریش، ابرہا یمن میں صنع کی زمین سے ہماری طرف چل رہا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ کعبے کو گرا دے گا، اور اب وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرتا آ رہا ہے، لوگوں کے مال و دولت، تجارت، سکون اور ہر شے کو لوٹ رہا ہے۔ یمن کا ایک جری چند گھڑ سوار ساتھیوں کو لے کر ابرہا کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، لیکن ابرہا کے ہیبت ناک لشکر کے سامنے وہ شکست کھا گیا، اور ابرہا کے لشکر نے ان کو پیس کر رکھ دیا، اور ابرہا کے لشکر نے ہماری تجارت کو خصم کی زمین سے بھی سلب کر لیا ہے۔ اے عبد المطلب، اے سردار قریش، ابرہا اس وقت خصم کے علاقے میں ہے۔ خبریں آتی رہیں، لیکن عربوں کا کوئی منظم لشکر نہ تھا جس طرح ابرہا کی فوج تھی، اور عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اللہ سے التجا کریں کہ وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرمائے۔ خصم کے علاقے میں ایک شخص نفیل بن حبیب نے نعیس، شہران اور دوسرے کئی عرب قبیلوں کو ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کو بیت اللہ پر چڑھائی سے روکنے کے لیے جمع کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو یمن کے اس پہلے چھوٹے گروہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے گھڑ سواروں میں بہت سے قتل ہو گئے۔ جبکہ ابرہا مکہ کے قریب ایک بستی میں پہنچ گیا، اس نے بستی والوں کو رسوا کیا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ اہل طائف نے ہتھیار ڈال دیے تو ابرہا مغمس کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، انہوں نے تہامہ کے اموال لوٹ لیے۔ ان میں مکہ کے سردار عبد المطلب کا مال بھی تھا۔ عبد المطلب نے ابرہا سے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو ابرہا نے عبد المطلب کو ایک خط میں اس کا جواب دیا، جس میں کہا، میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو تو مجھے تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ابرہا کی طرف گئے، اور جب عبد المطلب اس کے سامنے پہنچے تو ابرہا نے ان کا احترام کیا اور انہیں عزت دی۔ پھر اس نے ان کی حاجت دریافت کی تو عبد المطلب نے کہا، میری ضرورت یہ ہے کہ بادشاہ میرے 200 اونٹ جنہیں پکڑ لیا گیا ہے واپس کر دے۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں متاثر ہوا، لیکن جب آپ نے بات کی تو اپنے اونٹوں کی بات کی۔ آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، اس گھر کی بات کیوں نہیں کرتے جو آپ کے دین کی بنیاد ہے اور جو آپ کے باپ دادا کا دین ہے؟ میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ حیرت ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو عبد المطلب کا یہ جواب تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب ابرہا سے اپنے 200 اونٹ لے کر واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف چلے جائیں۔
اور عرب کہیں گے کہ ہم نے مکہ اور اس کا کعبہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے مالوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے ہیں، میں عبد المطلب کے خیالات کو نہیں سمجھ سکا۔ ہم نے اس سے پہلے زمزم کے معاملے میں عبد المطلب کی مخالفت کی تھی، لیکن اللہ نے اسے زمزم لوٹا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کی۔ کیا میری بات سمجھ گئے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ عبد المطلب نے کیا کہا ہے؟ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے مغمس کے علاقے میں پڑاؤ کیا اور اپنی صفوں کو ترتیب دیا۔ اس نے بڑی آسانی سے مکہ مکرمہ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے راستے میں آنے والے عرب قبائل اور ان کا ساتھ دینے والوں کو جھکا دیا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی کام تھا، یعنی کعبے کو مسمار کرنا۔ اور اب مجھے اس گھر کو گرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابرہہ کا لشکر بیت الحرام کی طرف چلا، مکہ کی طرف۔ مکہ تنہا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مکہ والوں نے عبد المطلب کی بات سن کر مکہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، جبکہ ابرہہ کے ہاتھی زمین کو روند رہے تھے، جس سے زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی۔ اے مکہ کے عزت دار لوگو، عبد المطلب تمہیں ابرہہ کا سامنا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، تو آ جاؤ مکہ کی گھاٹیوں میں تاکہ ہم اسے کچل دیں۔ اور عرب کہیں گے کہ ہم نے مکہ اور اس کا کعبہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے مالوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے ہیں، میں عبد المطلب کے خیالات کو نہیں سمجھ سکا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ سے مدد کی دعا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر دعا کرو۔ اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اگر تو انہیں اور اپنے قبیلے کو چھوڑ دے گا تو معاملہ وہی ہے جو تو اختیار کرے۔ اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ، آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مکہ والے اپنے مال، اولاد اور سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ مکہ میں بیت الحرام کے سوا کچھ بھی نہیں سوائے بتوں کے، اور بت نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، بلکہ وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ في مكة بيت لله شيد آيات لله في مكة۔ عربوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ تاریخ اسے اب تک نہ بھلا پائی ہے۔ مکہ کے شہری سوچتے کہ اللہ کیسے بیت اللہ کو بچائے گا، وہ اپنے گھر کو ابرہہ کے لشکر سے کیسے بچائے گا۔ الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا شرفها الله وباركها آيات تحمل۔ یہ ایک جرار لشکر ہے اور طاقتور ہاتھی اللہ کے اس بیت الحرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے ابراہیم خلیل اللہ نے پتھروں سے تعمیر کیا تھا۔ یہ ایسے لمحات ہیں جسے ہم بلد الامین میں نہیں بھول سکتے۔ یہ لمحات اللہ کی طرف سے ایک بڑے واقعے کی تمہید تھے جو بلد امین میں رونما ہونے والا تھا۔ اللہ نے اس گھر کو تعظیم دی اور اسے آخری نبی کی جائے ولادت کے لیے تیار کیا تھا۔ في مكة بيت لله شيد آيات لله في مكة بيت لله شيد آيات لله من حجر الصحراء بناه إبراهيم خليل الله من حجر الصحراء بناه إبراهيم خليل الله في مكة بيت لله في مكة بيت لله في مكة بيت لله في مكة بيت لله الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا الكعبة ليست أحجارا وبناء يعلو وجدارا۔ اور اب میری کامیابی کے بعد کوئی مجھے اس گھر کو ڈھانے سے نہیں روک سکے گا۔ اے پرانے گھر، اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہاتھیوں کو اسے توڑنے سے روک سکے اور اس کے پتھروں کو بکھرنے سے۔
تمام عرب اپنا حج اور اپنی تجارت اب کے بعد اور ہمیشہ کے لیے یمن کے صنعاء کی طرف کریں گے، اور ان کا کعبہ کلیس